میرا نام عمران اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ ہم اکثر اپنے بزرگوں سے یہ بات سنتے رہے کہ ہمارا ٹائم پاکستان میں جو گزارا گیا وہ آج کے ٹائم سے بہت بہتر ہے۔ ہر جنریشن جو اگلی جنریشن کو دیکھتی ہے ان کو یہ کہتی ہے، پاکستان میں رہنے والے لوگ، کہ ہمارا جو ٹائم تھا یعنی پرانا وقت جو تھا وہ آج کے وقت سے بہت بہتر تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جو جنریشن ہے وہ بھی آگے اپنے بچوں کو یہی پیغام دیتی ہے کہ آج کا ٹائم جو ہے وہ پچھلے ٹائم سے برا ٹائم ہے، پہلے جو ہے وہ پاکستان میں بہتر ٹائم تھا۔ میں جب اس بات کو سنتا ہوں، اور یہ بات میں اکثر لوگوں سے بھی سنتا ہوں، آج بھی سن رہا ہوں، اس سے پہلے بھی سنتا رہا ہوں، تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ کس قسم کا ملک ہے ہم، جہاں پہ پہلا وقت جو تھا وہ آج کے وقت سے بہتر ہے، اور ہم لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ پہلا وقت بہتر ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے ہمسائے ملک ہندوستان کو دیکھیں جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، مجھے ایسے نہیں لگتا کہ وہاں پہ جو بزرگ ہیں، وہاں پہ جو پرانے لوگ ہیں، وہ آج کے ہندوستان کو دیکھ کے کہہ سکتے تھے کہ پرانا وقت جو ہے وہ آج کے وقت سے بہتر تھا۔ اسی طرح جو لوگ چائنا میں رہتے ہیں، چائنا کے اندر پرانے وقتوں میں 1970 کی دہائی میں، 1980 کی دہائی میں بہت زیادہ بھوک تھی، بہت زیادہ غربت تھی، تو کیا چائنیز لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلا ٹائم جو ہے وہ آج کے وقت سے زیادہ بہتر تھا؟ تو پاکستان شاید ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پچھلا ٹائم تھا وہ آج کے ٹائم، وہ اس لیے بھی شاید ہمیں بہتر لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ رہنے والے لوگوں نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ شاید اپنے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے زندہ تھے، اور آگے جو آنے والی جنریشن تھی اس کے لیے کسی قسم کی سیکریفائز نہیں کی گئی۔ ایک جنریشن کو دوسری جنریشن کے لیے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، جس طرح والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ پہ جب میں نظر ڈالتا ہوں، اور بہت زیادہ ریسرچ سے، اور اب اسپیشلی پاکستان کے اندر بہت زیادہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں ہسٹری کے اوپر، اور ہم نے یہ عادت بنا لی ہے کہ پاکستان کی ہر دہائی کو 5 یا 6 لوگوں پہ بلیم کرتے ہیں۔ یعنی 1960 میں ایوب خان کے زمانے میں، جس کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں 22 خاندانوں کو نوازا گیا، 22 خاندانوں کو ترقی کرنے کی اجازت دی گئی، اور یہ اس کا قصور تھا، اور اس وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا۔ یعنی 30-40 بندوں کے اوپر یہ سارا جو ملبہ ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ 1970 کی دہائی میں جب بنگلہ دیش الگ ہو گیا، یعنی ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، تو اگر آپ تمام کتابیں پڑھیں، ریسرچ پڑھیں، تو 5-7 آدمیوں کے اوپر بلیم ڈال دیا جاتا ہے۔ فوج کے کچھ جنرلوں کے اوپر بلیم ڈال دیا جاتا ہے، کچھ پولیٹیکل لیڈرز ذوالفقار علی بھٹو پہ بلیم ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد باقی سب کو ایبزالو کر دیا جاتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں ضیاء الحق صاحب کی جو فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ اپروچ تھی گورنمنٹ کے اوپر، اس کو جو ہے وہ 6 یا 8 یا 10 لوگوں کے اوپر بلیم کر دیا جاتا ہے کہ ان 10 لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ سارے مسائل آ گئے۔ 1990 کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن تھی اس کو نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور 1-2 اور لوگوں کے اوپر، غلام اسحاق خان کے اوپر بلیم کر دیا جاتا ہے، اور باقی سب پورا پاکستان ایبزارو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر دہائی کے اندر ہم نے یہ عادت بنا لی ہے، ہمارے ریسرچر نے بھی، ہمارے ہسٹورینز نے بھی، ہمارے اینالسٹ نے بھی، ہم نے یہ عادت بنا لی ہے کہ ہم 8 سے 10 لوگوں کو بلیم کر کے آگے چلے جاتے ہیں، اور یہ بات سننا شروع کر دیتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پچھلا وقت جو تھا وہ اگلے وقت سے بہتر ہے۔ میں نے جب پاکستان کی تاریخ کو پڑھنا شروع کیا تو میرے بھی ذہن میں یہی تھا کہ شاید ان چند لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے حالات خراب ہیں، مگر جب آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، جب آپ اپنی ریسرچ میں آگے بڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ پاکستان کے بننے کے وقت سے جو اشرافیہ تھی پاکستان کے اندر، اور اشرافیہ جو ہے وہ لوگوں، اگین لینڈ اونرز کو، جو زمیندار لوگ تھے پاکستان کے خطے میں رہنے والے، ان کو بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں، مگر پاکستان کے اندر جو اشرافیہ تھی، جو اپر مڈل کلاس لوگ تھے، جو پریویلیج بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے 1947 میں، وہ لوگ شاید زیادہ ذمہ دار ہیں ان حالات کے جن حالات کو ہم آج دیکھتے ہیں۔ میں نے ایکیڈیمک طور پہ پاکستان کی تاریخ کو بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، مگر جب میں ان اخبارات کی خبروں کو پڑھتا ہوں، اور میں جب ان لوگوں کی بایوگرافیز کو پڑھتا ہوں جو اس زمانے میں زندہ تھے، جو عام یا مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس لوگ تھے، پریویلیج بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے، تو مجھے ایک انڈیفرنس نظر آتا ہے ان کی باتوں میں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو شروع کے لوگ تھے ان کو بالکل اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ پاکستان جا کس طرف ہے۔
پاکستان کے بنتے ساتھ پاکستان کے اندر امپورٹڈ سامان، امپورٹڈ گاڑیاں، امپورٹڈ گورنمنٹ بھی آنا شروع ہو گئی، اور یہ شروع سے ہی ہو گئی. یعنی 1947 کے بعد 3-4 سال کے اندر پاکستان میں ہر چیز امپورٹڈ تھی، یہاں تک کہ پرائم منسٹر بھی ایک طرح کی امپورٹڈ تھے. جو آج امپورٹڈ گورنمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، یہ بیماری جو ہے 1947 سے پاکستان کے ساتھ ہے. مگر اس زمانے کے رہنے والے لوگوں کو ایک ذرہ برابر بھی پرواہ نظر نہیں آتی کہ پاکستان میں نظام حکومت کیا ہے، پاکستان میں نظام معاشرت کیا ہے. اور اس کی وجہ سے آہستہ 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 جو ہے وہ ہر جنریشن پچھلی جنریشن سے پیچھے کی طرف جاتی رہی. ہماری معیشت جو ہے وہ بجائے آگے چلنے کے، یعنی 3 روپے کا ڈالر تھا جب 1947 میں پاکستان بنا تھا، اب 300 روپے کا ڈالر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر نئی جنریشن جو ہے وہ پچھلی جنریشن سے پیچھے کی طرف جاتی رہی. میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں ان 2 کتابوں کا ذکر کیا تھا جو خوشونت سنگھ صاحب اور عمر قریشی صاحب کی آٹو بایوگرافیز ہیں، کہ اس زمانے میں جو رہنے والی پریویس کلاس تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے جو ہندوستان میں تھے اور جو پاکستان میں تھے 1947 کے بعد، انہوں نے اپنے ملکوں کے حالات، اپنے حالات، لوگوں کے حالات کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں کیسے لکھا. جو سٹارک کانٹراسٹ ہے ان دونوں کتابوں کا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دونوں خوشونت سنگھ اور عمر قریشی پریویلیج بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے. خوشونت سنگھ صاحب کے والد جو ہیں وہ بہت بڑے ٹھیکیدار تھے، بلڈر تھے، بہت امیر آدمی تھے، اور خوشونت سنگھ نے یونائٹڈ کنگڈم سے لاء ڈگری حاصل کی. اس سے پہلے ویسے وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے ہوئے تھے. عمر قریشی صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ انگریز کی فوج میں کرنل تھے، میڈیکل کور سے ان کا تعلق تھا، اور امریکہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. حالانکہ ان کی جو کالج ایجوکیشن ہے وہ ممبئی یعنی بامبے کے شہر سے تھی. خوشونت سنگھ کی کتاب کو پڑھ کے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو کانگریس گورنمنٹ تھی، جو انڈیا کے بننے کے تقریباً 30 سال تک کانگریس کی وہاں گورنمنٹ رہی، پولیٹیکلی ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی، وہاں پہ سوشلزم تھی. یعنی کہ وہاں پہ ہر چیز جو انڈیا کے اندر بنتی تھی اس کے اوپر زور دیا گیا. کوئی امپورٹڈ گاڑیاں نہیں تھی. لوگ جو ہیں وہ امپورٹڈ چیزوں کے اوپر ریلائے نہیں کرتے تھے. کہ پاکستان کے اندر جو پریویلیج بیک گراؤنڈ سے لوگ تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو اشرافیہ اس وقت کریٹ ہو رہی تھی پاکستان میں، وہ پولیٹیکلی انڈیفرنٹ تھے، وہ اکنامکلی انڈیفرنٹ تھے. ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ پاکستان جا کس طرف رہا ہے. نیپوٹزم کے بارے میں عمر قریشی، حالانکہ عمر قریشی نے کوئی ہسٹری نہیں لکھی، انہوں نے پاکستان کی ہسٹری کے اوپر نہیں لکھا، انہوں نے اپنے وقت کے واقعات کے اوپر اور پاکستان میں کیا ہو رہا تھا اس کے اوپر بات کی ہے. مگر مجھے ان کی کتاب پڑھ کے ایسے لگا کہ شاید اس وقت کے پاکستان کے رہنے والے لوگوں نے، جن کا کام اس ملک کو بنانا تھا، اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا، انہوں نے بالکل ایک انڈیفرنس ظاہر کیا کہ ایک دن پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، ایک دن مارشل لا ہے، ایک دن فوجی گورنمنٹ ہے، چند لوگ پاکستان میں ترقی کر رہے ہیں، پاکستان میں لینگویج کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر ایسٹ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی برتی جا رہی ہے. مگر اس زمانے کے ویسٹ پاکستان میں رہنے والی اشرافیہ جو ہے وہ بالکل بے پرواہ اپنی امپورٹڈ گاڑیوں کے اندر، امپورٹڈ کپڑوں کے اندر، امپورٹڈ ریزر بلیڈز کے اندر مگن ہے اپنی زندگی کے اندر، اور وہ چلتے جا رہے ہیں. عمر قریشی کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ایز اے کرکٹ کومنٹیٹر ہے. مگر اس کے علاوہ وہ جو PIA جو نئی ایئر لائن پاکستان میں بنی تھی، اس کے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کو وہ ہیڈ کر رہے تھے. یعنی نور خان، جن کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ PIA کی گولڈن ایج جو ہے وہ نور خان صاحب کی زمانے میں تھی، اور اس کے بعد اصغر خان جو ان کے بعد PIA کے ہیڈ تھے، اس زمانے میں PIA کا ایڈے تھا. مگر جب آپ اس ساری ہسٹری کو غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ پاکستان کے اندر نیپوٹزم، فیوریٹزم، میریٹوکریسی، ان ساری چیزوں کو برباد کر دیا گیا. ان ساری چیزوں کو ہر ادارے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. اور آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ PIA کے گولڈن دور کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک 15 کروڑ کا ملک جس کے اندر ایک ایئر لائن کو مونوپلی حاصل ہے سفر کرنے کی، یعنی اوپن اسکائی پالیسی تھی نہیں، PIA واحد ایئر لائن تھی، تو بھائی 15 کروڑ کے ملک کے اندر ایسی ایئر لائن چل رہی ہیں کہ نہیں چلنا. آج بھی اگر پاکستان میں ایک ہی ایئر لائن کو لگا دیں وہ شاید دنیا کی سب سے سکسیزفل ایئر لائن بن جائے گی. تو یہ ساری جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ہم تک پہنچانے کے اندر، اس سارے فیک نیوز کو ہم تک پہنچانے کے اندر ہمارے میڈیا کا بھی قصور ہے، ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے. ہم نے ہر دہائی کے اندر جو عام لوگ، جو اشرافیہ تھی، جو عام لوگ تھے، جو اپر مڈل کلاس تھی، اس کو ایبزارو کر دیا ہے غلطی سے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 10 لوگوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے، یا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو حبیب جانب نے 10 کروڑ لوگوں کے بارے میں اپنی نظم میں لکھا تھا، یہ 10 کے 10 کروڑ لوگ جو تھے وہ ایکولی ذمہ دار ہیں پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں۔ ہمارے ایسٹ پاکستان کے بارے میں جب میں ان کتابوں کو پڑھ کے دیکھتا ہوں، جو عام لوگوں کا انٹریکشن تھا ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان، وہ بڑا انڈیفرنٹ تھا۔ یعنی ویسٹ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں عام لوگ۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گورنمنٹ میں لوگ تھے، جو پولیٹیکل عام لوگ بھی جو پاکستان کے اندر رہتے تھے 1947 سے لے کے 1971 1947 سے 1971 تک ایسٹ پاکستان کو اپنی کالونی سمجھتے تھے۔ یہ سوچ جب آپ ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جب آپ ان کی باتوں پہ غور کرتے ہیں تو یہ بہت کلیئر ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ آج کے حالات کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہر وہ شخص جو آج سے پہلے آیا، اس کے پاس اگر کوئی فیکٹری تھی، اس کے پاس کوئی دکان تھی، اس کے پاس کسی نہ کسی قسم کی طاقت تھی، پیسہ تھا، اس کے پاس کسی قسم کی حکومت تھی، ہر آدمی جو ہے وہ آج کے حالات کا ایکولی ذمہ دار ہے۔ چند لوگ جو ہیں وہ زیادہ پاور میں تھے، ان کی شاید ذمہ داری زیادہ تھی کہ وہ پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں، مگر انڈیویجولی بھی ہم نے وہ اینٹیں نہیں لگائیں جس سے ایک ملک کی بنیاد بنتی ہے، اور آج بھی ہم شاید نہیں لگا رہے۔ خوشونت سنگھ صاحب جن کا ذکر میں آخر میں 1 منٹ کے لیے آپ کو کر دیتا ہوں، کہ ان کی کتاب کو پڑھنے سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہندوستان کے شروع کے دنوں میں سوشلزم کے اوپر بہت زیادہ کام کیا گیا، امپورٹڈ چیزوں کے اوپر ہندوستان میں پابندی تھی، لوکل چیزوں کو بنانے کے اوپر غور کیا گیا، لوکل چیزوں کو بنانے کو انکریج کیا گیا۔ ہندوستان میں 1980-85 تک کوئی امپورٹڈ گاڑیوں کو خاص امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں، شدید ڈیوٹیز تھی، وہاں پہ ایک انڈیجنس انڈسٹری کے اوپر کام کیا گیا، میڈ ان انڈیا کے لوگوں کو ایک فخر کی نشانی سمجھا گیا۔ پاکستان میں آج کے دن بھی ہم میڈ ان پاکستان کا لوگو دیکھتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جو اس ملک کے اندر پیسے والے لوگ ہیں، تو وہ چیز کو ایسے پھینک دیتی کہ یہ جو ہے وہ کٹیا، اور وہ ایسے زیادہ تر ہوتا بھی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر اچھی چیز کو بنانے کی کوشش نہیں کی۔ چالو مال چالو کام، اس قسم کے کام ہم شروع سے کر رہے ہیں۔ 1947 سے آج تک ایک بھی جنریشن نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس ملک کو، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کیا بنیاد اس ملک کی ہونی چاہیے۔ یہ تمام غلطیاں جو ہیں وہ آج ہمیں 2024 سے آگے جاتے وقت جب دنیا تبدیل ہو رہی ہے، AI کا زمانہ آنے لگا ہے، ہمیں اب اس بات کو سب سے پہلے اس بات کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ایک ایک شخص جو ہے وہ ایکولی رسپانسیبل ہے پاکستان کے آج کے حالات کے، اور ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انڈیویجولی ایک ایک اینٹ، آدھی اینٹ جب ہم سب لگاتے جائیں گے تو یہ ملک آہستہ 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 آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جس قسم کی ریلیجس پولرائزیشن، اکنامک ڈسپیرٹی پاکستان کے اندر ہے اس وقت، پاکستان کے اندر جس قسم کے مسائل ہیں، ان کا حل کوئی لیڈر نہیں کر سکتا، کوئی فوج نہیں کر سکتی، ان کا لیڈر کوئی ملٹری نہیں کر سکتی، نہ تو اس کا حل جو ہے وہ بیوروکریسی کر سکتی ہے۔ اس کا حل جو ہے وہ متفقہ قوم فیصلہ کر کے حل اس مسئلے کا کر سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے ہمیں اپنی ہسٹری کے اوپر صحیح طرح سے روشنی ڈالنے میں مدد ملے گی۔ بہت شکریہ۔